راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کے سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان کی خوشی دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ رہے ہیں کہ جب چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو ہم گھر میں شور مچا دیتے تھے آ کے کہ اب ہماری مرضی ہوگی، اپنی مرضی سے سوئیں گے، اپنی مرضی سے اٹھیں گے، پھر ہم سارا دن کھیلتے تھے۔ اس کھیل میں جسمانی ورزش بھی شامل ہوتی تھی، کچھ بچے ننیال چلے جایا کرتے تھے، اور اگر آج کے بچوں کی بات کی جائے تو ان کی مصروفیت جو چھٹیوں میں ہے وہ ہم سے بالکل فرق ہے۔ آج کل کے بچے دیر سے صبح اٹھتے ہیں اور پھر وہ موبائل فون پر وقت گزارتے ہیں، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، گیمز کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تخلیقی طور پر کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں، تفریحی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ اور اگر والدین بچوں کو منع کرتے ہیں موبائل فون یوز کرنے سے تو بچوں کا اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم موبائل فون یوز نہ کریں، دھوپ میں نہ نکلیں، تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم اور کیا کریں، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین، یہاں پہ والدین کو ضرورت ہے کہ وہ سوچیں کہ کس طرح سے بچوں کو اچھی سرگرمی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بچوں کو کچھ ایسا مواد مہیا کیا جا سکتا ہے جس سے وہ گھر بیٹھے کارڈز بنا سکیں، پینٹنگ کر سکیں، اور پھر ناکارہ اشیاء سے مفید اشیاء بنانے کے عمل کو جاری رکھ سکیں، اور کوئی سکل سیکھ سکیں تاکہ بچے اپنے وقت کا اچھا استعمال کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتیں بحال رہیں اور ان کی شخصیت نکھر کر سامنے آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ٹیلنٹس چھپے ہیں وہ اس دورانیے میں باہر نکل کر آئیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سماعت فرمائیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی۔ آپ کو نوٹ فرمانا ہے پروگرام کا پتہ۔ فون کال اور SMS کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ خط بھیجیں گے، پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ یوٹیوب چینل ہے PCRM TV اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد۔ اور ابھی میرے پاس آپ کے میسیجز بھی موجود ہیں، تو سب سے پہلا میسیج بھی میرے پاس محمد اکرم سیال صاحب کی جانب سے ہے، جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رنگا رنگ اور دلچسپی سے بھرپور پروگراموں سے استفادہ کرنا ہمارا پرانا شوق ہے، اور میگزین پروگرام راہ زندگی اپنے اندر ایک جہاں رکھے ہوئے ہے۔ جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس جہاں کی سیر کرتے ہیں اور خود کو افراتفری کے دور میں سکون دیتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں ڈرامہ چراغ راہ سننا بڑا اچھا لگتا ہے، جس سے نہ صرف تاریخ سے ہم لوگ آشنا ہوتے ہیں بلکہ
اس دور کے حالات و واقعات سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کے صداکار اور ریکارڈنگ انجینئرز مبارکباد کے حقدار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا محمد اکرم سیال صاحب، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈرامہ چراغ راہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، معلوماتی سلسلہ ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑی ہی خوبصورت سی بات کہی ہے کہ جنگ و جدل کا دور ہے، افراتفری ہے، لیکن جو قدر مشترک ہے وہ محبت ہے، اور اس کے تعلق سے آپ نے کلام خدا میں سے حوالہ کوٹ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ بڑی کمال کی بات کلام خدا میں سے آپ نے بیان کی ہے محمد اکرم سیال صاحب، اور کیا ہی خوب بات ہو ہم خدا تعالیٰ کے احکامات کو یاد بھی رکھیں اور انہیں عمل میں بھی لے کر آئیں۔ آپ نے معلومات کے رنگ سیگمنٹ بھی سنا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ معلومات بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کی گئی۔ صبا نصیب صاحبہ کی میزبانی میں جو بہت پسند آئی بحر مردار کے تعلق سے، آپ کہتے ہیں کہ ہم PCRM کی جانب سے کی جانے والی اس کاوش پر شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سراہنے کے لیے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے محمد اکرم سیال صاحب۔ بلوچ ریڈیو لسنرز کلب سے ہمیں خط بھیجتے ہیں عبدالغفور کیسر صاحب، طاہر منیر طاہر صاحب، غلام سرور بلوچ صاحب، چودھری فہیم نور صاحب اور امجد خان صاحب جنہوں نے پروگرام سنا ہے، عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، کہتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا لگا، اور پھر حمدیہ گیت خوف نہ کھا نہ گھبرا یہ سننا بڑا پسند آیا، حوصلے کا باعث ہوا، دل ایمان کی شمع سے منور ہو گیا۔ باقی تمام تر باتیں جو پروگرام میں کی گئی، تمام تر سلسلے جو شامل کیے گئے، وہ بڑے ہی اچھے لگے۔ بہت شکریہ ستلج ریڈیو لسنرز کلب سے تعلق رکھنے والے سبھی ساتھیوں کا محبت بھرا خط بھیجنے کے لیے اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ پروفیسر عبدالحمید مجرو صاحب جن کا تعلق ضلع اٹک سے ہے، آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں اور کہا ہے کہ موضوع بڑا ہی عمدہ تھا، بات بڑی مؤثر تھی، خدا تعالیٰ پہ ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں کہ میزبان کا طرز تکلم، پروگرام کا پیغام، انداز پیشکش اور جملہ ٹیم ورک سبھی شاندار تھے۔ اس قدر اچھا پروگرام پیش کرنے پر آپ ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر عبدالحمید مجرو صاحب آپ کی قیمتی اور محبت بری رائے کے لیے پروگرام کے بارے میں۔ امجد خان صاحب، حکیم صدیق ماکھا صاحب، عائشہ خان صاحبہ، علینا خان صاحبہ، احسن خان صاحب اور تحسین فاطمہ صاحبہ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، جس میں خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ آپ کو پسند آئی ہے۔ حمدیہ گیت آپ کے لیے برکت کا باعث رہے ہیں، لسنرز کے خطوط کو آپ نے انجوائے کیا ہے، اور پھر پروگرام میں سلسلہ موسیقی میں جینا تیرے نال سن کر آپ کو بڑا اچھا لگا ہے۔ کہتے ہیں یوتھ ٹاک میں ہونے والی گفتگو بھی بہت پسند آئی ہے۔ بہت شکریہ آپ سبوں کا۔ سامعین، خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو ڈرامہ چراغ راہ کی جانب، جو ہمیں آگاہ کرتا ہے تاریخی باتوں سے، حالات و واقعات سے، انبیاء کے زمانے کے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمیں حضرت ایلیا کے حالات زندگی کے حوالے سے پروگرام میں 12ویں اور آخری قسط کو سننا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ایلیا نے اپنی ساری حیات میں اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیروی کریں، بت پرستی سے باز آئیں، اور اب جب حضرت ایلیا حورب کے پہاڑ پر ہیں خدا تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو خدا تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور اپنا جانشین مقرر کریں جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چل سکے۔ حضرت ایلیا خدا تعالیٰ کی بات کی فرما برداری میں نکل پڑتے ہیں جانشین کی تلاش میں۔ کیا ہوتا ہے آگے، سارے احوال کے بارے میں جانتے ہیں اس خوبصورت سے سلسلے کو سن کر۔ ایلیا نبی اس پگڈنڈی کے دونوں طرف کی زمین آقا صافت کی ہے۔ یہ تمام آدمی جو ہل چلا رہے ہیں اور یہ سب بیلوں کی جوڑیاں انہی کی ہیں۔ بیلوں کی سب جوڑیاں تمہارے آقا کی ہیں؟ جی ایلیا نبی، آقا صافت ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ دولت مند ذمہ دار ہیں۔ صافت کا بیٹا علیشا یہاں ہے؟ ہاں ہاں، آقا صافت کا بیٹا لیشا بھی یہیں کہیں ہل چلا رہا ہے۔ ہاں، وہ رہا، وہ بیلوں کی جوڑی کے ساتھ جو سب سے آخر میں نظر آ رہی ہے۔ بلاؤں سے؟
نہیں، میں سامنے ان درختوں کے نیچے اس کا انتظار کروں گا. تم اب جا سکتے ہو. بس 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 مڑ جا مڑ جا. علیشا، علیشا، سنو. بس. اچھا، خدا حافظ. ہے؟ کون ہے؟ کون ہے آپ؟ یہ چادر کیوں دی مجھے؟ سنیں، ٹھہریں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. کیا مجھے بلا رہے ہو بیٹا؟ ہیں؟ اوہو، میرے مالک ایلیا نبی، معافی چاہتا ہوں. میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ آپ ہیں. میرے بزرگ استاد، میرے باپ. ہاں بیٹا علیشا، یہ میں ہی ہوں. آپ نے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں خدا کے نبی کی حیثیت سے وہی کام کرنا ہوگا جو میں کرتا تھا. خدا کا نبی؟ لیکن میں کیوں؟ کیا کبھی کوئی خدا کے چناؤ کو سمجھ سکا ہے؟ یہ خداوند ہی تھا جس نے مجھے کہا کہ جاؤ، صاف کے بیٹے علی شاہ کو اپنے جانشین کے طور پر خدا کے نبی ہونے کے لیے مسا کرو. لیکن میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے. کون بیٹے کی طرح ان کے کام کرے گا؟ ہماری خاندانی زمین کا انتظام کون سنبھالے گا؟ میرے بیٹے، یہ کام اپنے خداوند خدا کے ہاتھوں میں دے دو. تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم خدا کی مرضی پر چلو. میری جگہ حل کون چلائے گا؟ میرے ماں باپ تو اگلے موسم بہار میں میری شادی کر رہے ہیں. اس کا کیا بنے گا؟ میرے حصے کی زمین اور مویشیوں کا کیا بنے گا؟ تمہیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں خدا کا حکم مانوں یا یہیں رہوں. تو پھر میں آپ کی پیروی اور خدمت کروں گا جناب، جیسے خدا کا حکم ہے. اب ایلیا نبی کے جانے کا وقت آ گیا تھا. خدا تعالیٰ ایلیا نبی اور علیشا پر ظاہر کر چکا تھا کہ وہ ایلیا نبی کو آسمان پر اٹھا لے گا. جب اس کی زندگی کا آخری وقت آ پہنچا تو وہ علیشا کے ساتھ نبیوں کے ان تمام مدرسوں میں گیا جہاں وہ تعلیم دیتا رہا تھا. علیشا، میرا مشورہ ہے کہ تم یہاں یرہو میں نبیوں کے اس مدرسے میں رک جاؤ. لیکن میرے آقا، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے یردن کے دریا تک جانے کو کہا تھا؟ ہاں، میں نے ایسا کہا تھا. آقا، پھر آپ کیوں مجھے پیچھے رک جانے کو کہتے رہتے ہیں؟ پہلے آپ نے مجھے جلجال میں رہ جانے کو کہا، پھر بیتیل میں، اور اب یہاں. مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ میرے بیٹے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی. تم ہمیشہ فرما بردار رہے ہو. تو پھر آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں کہیں خدا آپ کو لے جائے گا میں ساتھ جاؤں گا. علیشا، اس دفعہ میں اکیلا ہی جاؤں گا. جناب، میں آپ کی اور زندہ خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. تم نے قسم ہی کھا لی ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. آؤ پھر ہم دونوں جا کر یردن کا دریا پار کرتے ہیں. دریا پہلے سے زیادہ چڑھا ہوا ہے. میرے آقا، وہاں نیچے دریا پار کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. نہیں علیشا، ہم یہیں سے دریا پار کریں گے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے یشوا اور ہمارے باپ دادا نے یہ دریا پار کیا تھا جب وہ وعدہ کی زمین میں داخل ہوئے تھے. لیکن آقا، ہم ڈوب جائیں گے. یشوا کا خدا ہمارا بھی خدا ہے. آؤ، میں اپنی چادر اپنے کندھے سے اتارتا ہوں. اسے مضبوطی سے پکڑو اور میں اسے بل دیتا ہوں. جی اچھا میرے آقا. دریائے یردن جان جا.
کہ خدا تیرا مالک ہے۔ چادر پانی پر مارنے سے کیا مطلب؟ آقا، یہاں سے پانی نیچے جا رہا ہے، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے دریا کی تہ نظر آنے لگی ہے۔ ہاں میرے بیٹے، خدا نے ہمارے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دیا ہے، آؤ ہم پار چلیں۔ میرے بیٹے، جی میرے مالک۔ ہم دریائے یردن سے کافی آگے نکل آئے ہیں، اب زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ خدا مجھے لے جائے گا۔ اے باپ، میں جانتا ہوں۔ علی شاہ میرے بیٹے، اپنے جانے سے پہلے میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میرے مالک، میری ایک درخواست ہے، مجھے آپ کی طاقت کی ضرورت ہے، مجھے اپنی روح کا دگنا حصہ عطا کریں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بالکل ایسے ہی جیسے سب سے بڑا بیٹا باپ سے وراثت میں دگنا حصہ لیتا ہے، اپنی روح کا دگنا حصہ مجھے دیں۔ میرے بیٹے، بڑی مشکل درخواست ہے۔ اگر تم مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھو تو تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں۔ اور اس طرح ایلیا نبی اور علیشا باتیں کرتے ہوئے چلتے گئے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ اب ایلیا کے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آخرکار صحرا میں سفر کرتے کرتے وہ وقت بھی آ گیا۔ ایلیا نبی، یہ میں کیسی آواز سن رہا ہوں؟ کیا یہ ایک بگولے کی آواز نہیں ہے؟ ہاں، وہ اوپر دیکھو۔ اوہ، یہ تو ایک بہت بڑے چکر کھانے والے ستون کی طرح ہے، وہ مڑ کر اسی طرف آ رہا ہے۔ میرا وقت آن پہنچا ہے، مجھے اب جانا ہی۔ اس بگولے میں آگ کا ایک گولا ہے۔ نہیں میرے بیٹے، آگ کا گولا نہیں، یہ تو ایک رتھ کی طرح ہے، آگ کا رتھ، اور وہ آگ کے گھوڑے اسے کھینچ رہے ہیں۔ علیشا، یہ آتشی رتھ میرے لیے ہے۔ میرے باپ، بزرگ ایلیا، الوداع میرے بیٹے، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اوہ بزرگ ایلیا نبی، میرے باپ ایلیا نبی، تم چلے گئے، تم چلے گئے۔ سامعین، حضرت ایلیا کے تعلق سے ڈرامہ چراغ راہ کی آخری قسط ہم نے سنی اور جانا کہ حضرت ایلیا نے علیشا نبی کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کیا ہے۔ وہ اس وقت ہل چلا رہے ہیں، لیکن جب خدا تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچتا ہے کہ ان کی زندگی کے لیے خدا تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، کیا مقصد ہے، تو وہ اپنا سارا کچھ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور سامعین، جب ہم خدا تعالیٰ کی مرضی کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر نوازتا ہے، کیونکہ اس کے منصوبے ہمیشہ ہماری مرضی سے اعلیٰ اور بلند ہوتے ہیں۔ اور اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح کی بڑی ہی خوبصورت سی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اگر تم خدا تعالیٰ کے لیے کچھ کھوتے ہو تو اس کا 100 گنا پاؤ گے۔ اور پروگرام میں ہم بات چیت کر رہے تھے بچوں کی چھٹیوں کے تعلق سے کہ کس طرح سے انہیں اچھی مصروفیت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے وقت کا اچھا استعمال کر سکیں، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی خوبیوں سے واقف ہو سکیں جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ تو جہاں اچھی مصروفیت کی ضرورت ہے مختلف سرگرمیوں میں شامل ہو کر، وہاں یہ بات بھی بے حد ضروری اور سب سے بالا تر ہے کہ والدین
اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں چھٹیوں کے دنوں میں. اگر ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسکول کے دورانیے میں والدین کے لیے مشکل رہا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، تو میرے خیال میں والدین کے لیے یہ ایک نادر اور سنہری موقع ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی بات کو سنیں، انہیں بہت ساری باتیں سکھائیں. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک خاص دن مقرر کیا جائے، معمول سے ہٹ کر کچھ پکایا جا سکتا ہے تاکہ بچے اس دن میں خوشی محسوس کر سکیں. والدین بچوں کی بات چیت سنیں، اپنی بات ان تک پہنچائیں. اس طرح سے تعلق مضبوط ہوگا والدین اور بچوں کے درمیان. اور جو نصیحت اور مشورہ عام حالات میں کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال میں والدین بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال پائیں گے. اور سامعین، یوں ہوگا کہ چھٹیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن جو اچھا اور کوالٹی ٹائم والدین اور بچوں کا ایک خاندان کی صورت میں گزرا ہے، وہ بچپن کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی بچوں کے لیے ایک حسین یاد کے طور پر رہے گا. آئیے اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکائیں اور پروگرام کے اختتام پر مل کر دعا کریں. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہمارے خالق اور مالک ہیں. خداوند اپنے تمام تر سامعین کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں، انہیں خوشیاں، برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائیے. ان کی زندگی میں سے ساری مشکلات کو دور فرما دیجیے. خداوند ان میں سے جو بھی شخص ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہے، انگزائٹی میں ہے، خداوند کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہے، مایوسی کی حالت میں ہے، خداوند اس کی زندگی میں آپ کی طرف سے معجزہ ہو، وہ آپ کی قدرت کو جانے. خداوند پاک خدا ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو آپ کے حفظ و ایمان میں دیتے ہیں. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.